النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 12 وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر توڑ دیں وہ اپنی قسمیں، من بعد عہدہم، بعد اپنے عہد کرنے کے، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور طعن کریں وہ تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پس لڑو تم کفر کے اماموں سے، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، بے شک وہ نہیں ہے کوئی قسمیں ان کی، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ بات چل رہی تھی کفار کے ساتھ عہد معاہدے کی اور اس کے ختم کرنے کی۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ کفار جو غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں ان کے لیے دو ذمہ داریاں ان پر، ایک تو وہ ایمانداروں کے ساتھ ان کا جو عہد معاہدہ ہوتا ہے وہ اس کی پاسداری کریں، اور دوسرا دین اسلام پر کوئی طعن نہ کریں، کوئی اس کے عیب نہ نکالیں اور کوئی اس پر اعتراض نہ کریں۔ اگر وہ مسلم حکومت میں رہنے کے باوجود اور مسلم حکومت کے ان کو تحفظ دینے کے باوجود اگر وہ دو کام کرتے ہیں کہ عہد معاہدہ توڑتے ہیں اور دین اسلام میں اعتراض کرتے ہیں، تو پھر ان سے لڑو۔ اب تمہارے ہاتھ میں جواز آ گیا ان سے لڑنے کا۔ فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، بعد اپنے عہد کرنے کے، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور وہ طعن کریں، اعتراض کریں تمہارے دین کے بارے میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پس لڑو کفر کے اماموں سے، یہی جو کفر کے لیڈر ہیں، سربراہ ہیں اور ان کے امام ہیں یعنی بڑے ہیں، ان سے لڑو۔ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، بے شک وہ ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، یعنی اب وہ قسمیں بھی اٹھائیں تو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیوں ان سے لڑو؟ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیوں نہیں لڑتے تم اس قوم سے جنہوں نے توڑ دیں اپنی قسمیں، وہموا باخراج الرسول، اور ارادہ کیا انہوں نے رسول کے نکالنے کا، وہم بدؤوکم اول مرہ، اور انہوں نے ابتدا کی تم سے پہلی بار۔ تین قصور ہیں ان کے، ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قسمیں توڑیں، عہد معاہدہ کر کے اس کا پاس نہ کیا۔ دوسرا جرم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے نکالا۔ یہ اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور تیسرا جرم ان کا کیا ہے؟ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے ابتدا کی تم سے پہلی بار۔ لڑائی میں ابتدا انہی کی طرف سے ہوئی، پہل انہوں نے ہی کی۔ کیسے؟ کہ جب انہیں پتہ چل گیا کہ ابو سفیان کا قافلہ مسلمانوں سے بچ کے صحیح سلامت واپس چلا گیا ہے اور مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آیا، تو اب انہیں چاہیے تھا کہ وہ ادھر آنے کا ارادہ ترک کر دیتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اب ہم لڑیں گے جا کے، اور انہوں نے بدر کا رخ کیا، تو پہل انہی کی طرف سے ہوئی۔ اب مسلمانوں نے تو اپنا دفاع کرنا تھا کیونکہ لڑنے کے لیے آ گئے، تو فرمایا جب ان کے تین یہ جرائم ہیں کہ انہوں نے اپنے عہد معاہدے توڑ دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی تدبیریں کی اور سازشیں کی اور جنگ کرنے میں انہوں نے پہل کی،
تو اب تو تمہارے ہاتھ میں جواز آ گیا ان سے لڑنے کا، اب تم کیوں نہیں لڑتے؟ الا تقاتلون قوما، کیوں نہیں لڑتے تم اس قوم سے نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں، اور وہموا باخراج الرسول، اور ارادہ کیا انہوں نے رسول کے نکالنے کا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے ابتدا کی تم سے پہلی بار، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، بس اللہ زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، اگر تم باقی مومن ہو تو پھر تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اللہ کو ماننے کا تم سے تقاضا پھر یہ ہے کہ تم اللہ سے ہی ڈرو اور اللہ کی ہی جھجک رکھو۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ڈر اوروں کا ہوتا ہے، جھجک اوروں کی ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، لوگ ہم پر کوئی اعتراض نہ کر دیں، اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، اللہ کی مخالفت ہوتی ہے کوئی پرواہ نہیں، لوگ ہم سے راضی رہیں، لوگ نہ روٹھیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اب اس آیت میں فائدہ بیان ہو رہا ہے کہ تم کفر کے اماموں سے اور ان کے لیڈروں سے اور ان کے سربراہوں سے لڑو، اور تمہارے ہاتھ میں اس کا جواز بھی ہے کیونکہ ان کے قصور ہیں۔ لڑنے کا فائدہ کیا ہوگا تمہیں؟ قاتلوہم، ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، عذاب دے گا انہیں اللہ بذریعہ تمہارے ہاتھوں کے، تمہارے ہاتھوں کے ذریعے اللہ انہیں عذاب دے گا، ویخزہم، اور وہ رسوا کرے گا انہیں، وینصرکم علیہم، اور وہ مدد کرے گا تمہاری ان کے خلاف، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور وہ شفا دے گا مومن قوم کے سینوں کو۔ صدور صدر کی جمع ہے، صدر کا معنی سینہ، یعنی اس سے ایمانداروں کے دلوں کو شفا ملے گی۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ختم کر دے گا وہ غصہ ان کے دلوں کا۔ لڑنے کے کیا فائدے بیان کیے؟ کافروں سے لڑو، ایک فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے اللہ ان کو عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ آیا پھر کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کے عذاب دینے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کسی بندے کو دوسرے پر مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات تو عذاب آسمان سے نازل کر دیتا ہے، زمین سے عذاب کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور بعض اوقات عذاب کس انداز کا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ پر مسلط ہو جاتا ہے، وہ آپ کو ستاتا ہے، وہ آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ آپ کا نقصان کرتا ہے، وہ قتل و غارت کرتا ہے۔ اصل کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے، وہ ابھی میں اس سبق کے اختتام پہ آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا قاتلوہم، لڑائی کرو ان سے، عذاب دے گا ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے، ویخذہم، اور وہ انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور ایمانداروں کے دلوں کو شفا دے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا۔ یذھب غیظ قلوبہم، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایمانداروں کے دلوں کو شفا دے گا اور ان کے دل کا غصہ ختم کر دے گا۔ دیکھیں اب تک ایماندار پستے چلے آ رہے تھے اور ان کو تکالیف مل رہی تھیں، ان کو نکالا گیا، ان کو ستایا گیا، اور ان کو اذیتیں پہنچائی گئیں، اور ان کو شہید کیا گیا۔ تو اس سے ظاہر بات ہے، ایک انسانی فطرت ہے کہ اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے جب اسے کوئی نقصان پہنچاتا ہے، کوئی اذیتوں میں مبتلا کرتا ہے، تو انسان دل میں کٹتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب ایمانداروں کے ذریعے کافروں کو رسوا کیا جائے گا اور ایمانداروں کی مدد ہوگی اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے کفار، تو اس سے ایمانداروں کے دلوں کو خوشی نہیں آئے گی، ان کا جو غصہ آ رہا تھا ان کے خلاف تو وہ ختم ہو جائے گا اور دلوں کو تسلی ملے گی
دلوں کو شفا ملے گی۔ فرمایا یشفی صدور قوم مؤمنین، وہ شفا دے گا مومن قوم کے دلوں کو اور ان کے دلوں کا غصہ ختم کر دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ توبہ کی توفیق دے گا اسے جسے چاہے گا۔ ان کافروں میں سے بھی اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا کر دے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ ایک حدیث میں سناتا ہوں آپ کو، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ اسی کے متعلق کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب کیسے بھیجتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو تم پر مسلط کر دیتا ہے اور اس طرح تمہیں عذاب دیتا ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4019۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر متوجہ ہوئے، فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، 5 کام ایسے ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تمہیں ان کاموں سے بچائے۔ جب تم ان 5 کاموں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون، جب کوئی قوم بے حیائی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور کھلم کھلا بے حیائی کے کام کرنے لگ جاتی ہے تو ان میں طاعون کی وبا آتی ہے اور ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں جو ان سے پہلے اسلاف میں نہیں تھیں، ان بیماریوں کا نام نشان ہی نہیں تھا، نئی نئی بیماریاں آ پڑتی ہیں۔ ایک کام۔ دوسرا، جب کوئی قوم ماپ تول میں کمی بیشی کرتی ہے، لین دین میں ڈنڈی مارنا اور دوسروں کو پورا حق نہ دینا، کمی بیشی کر جانا، جب کوئی قوم ایسا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 3 سزائیں دیتے ہیں۔ نمبر 1، قحط سالی آ جاتی ہے، غذائی قلت۔ نمبر 2، مہنگائی کا طوفان آتا ہے۔ نمبر 3، ظالم بادشاہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم کوڑتے ہیں کہ یہ مہنگائی کیوں ہے اور یہ برے حکمران ہے اور یہ کیا ہو گیا، ہم اپنے کرتوت نہیں دیکھتے۔ عام دیکھ لیں کہ لین دین میں لوگ کیسے چل رہے ہیں۔ لین دین میں کوئی الا قلیل چند لوگ ہوں گے جو صحیح اپنا نظام چلا رہے ہوں گے لین دین کا، ورنہ اکثریت بس ہوس ہے، دنیا کا حرص ہے، وہ کہتے بس آ جائے جیسے بھی آئے، اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ تیسرا کام فرمایا جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش روک دے گا، اور اگر جانور نہ ہوتے تو ایک قطرہ بھی بارش کا نہ آتا، لیکن یہ کبھی کبھار بارش آ جاتی ہے، یہ جانوروں کے منہ کو آتی ہے، انسانوں کا منہ ایسا نہیں رہا کہ ان کی خاطر برکت کی بارشیں ہیں۔ چوتھا کام، جب کوئی لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد توڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غیروں میں سے دشمن ان پر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھوں سے کچھ چیز لے لیتے ہیں، یعنی ان کے علاقے پہ قابض آ جاتے ہیں، قابض ہو جاتے ہیں یا اور کوئی نقصان ایسا پہنچاتے ہیں۔ اور پانچواں کام، جب مسلمانوں کے حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ان کے آئین انگریزوں کے قوانین کے مطابق ہوتے ہیں، ان کے آئین کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتے، اور جو دل کرتا ہے بس وہ اس کو مان لیتے ہیں، باقی اپنی منمانی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، آپس میں پھر ان کی خانہ جنگی ہوتی ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ 5 کام ان میں امت مسلمہ مبتلا ہو اور ان کو یہ 5 سزائیں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔